بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دین آفاقی کا پیغام کلندر کشمیر آفاقی سے سنیں۔ یا غوث اعظم بابن البصر محمد قبلہ جیمد کعبہ محمد یا غوث اعظم بابن البصر محمد قبلہ جیمد کعبہ محمد میں چشنا بنا یا غوث اعظم بابن البصر محمد قبلہ جیمد کعبہ محمد۔ اچھا جناب گدے ہے کہ اساں پچھلا پروگرام جو سا اس مقام پر اساں سٹارٹ کیتا سا کہ جناب غوث پاک بغداد شریف نے جناب غوث پاک بغداد شریف جناب وہاں پر تشریف لیے قبرستان میں اور پوچھا دریافت فرمایا، آپ نے دریافت فرمایا، حاضرین نے میرے سے دریافت فرمایا کہ کون سی قبر کا بوجھا آپ زندہ کروانا چاہتے۔ ارے غوث اعظم سے کہا میں یہ نہیں سنا کہ یہ مردہ پرانا ہے، یہ اب زندہ ہونے کی قابل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ سرکار نے فرمایا آپ اشارت فرمائیں جس قبر کے مردے کے زندہ کرنے کے لیے آپ کہیں گے وہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ بندہ جو تھا نا وہ زندہ کرنا، وہ مردہ زندہ کرانے والا، وہ بڑا خوشی قسم کا تھا۔ ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، بد ہوتے ہیں، چنگے ہوتے ہیں، مندے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، برے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں پر ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، میرے پیر صاحب کے بعد بزرگوار سید نور سید شاہ بادشاہ کا نام ہوا ہے، ان کی کتاب تھی آفت شیرازی صاحب کا دیوان ہے، اس پر بادشاہ لکھے ہوئے تھے، شاہ لکھے ہوئے تھے۔ ان کی کتاب میں آفت شیرازی کی کتاب کے بعد کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے، میں ذرا یعنی آپ کو سناتا ہوں۔ ادب قبلہ پیر سید نور سید شاہ بادشاہ، یہ اپنے وقت کے افراد ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، میرے پیر صاحب کے والد ہوئے، والد گرامی ہوئے۔ انہوں نے اس کتاب کے بعد لکھا ہوا تھا شعر، اخلاق سب سے کرنا تاثیر ہے تو یہ ہے، اخلاق سب سے کرنا تاثیر ہے تو یہ ہے، خاک آپ کو سمجھنا اکثیر ہے تو یہ ہے۔ اخلاق سب سے کرنا تاثیر ہے تو یہ ہے، خاک آپ کو سمجھنا اکثیر ہے تو یہ ہے، سب کام کر دینا خدا کے والے، نزدیک آگوں کی تصویر ہے تو یہ ہے۔ یعنی یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ایک قسم ہے اللہ والوں کی، ان کو ابدال کہتے ہیں، ان کا یہی کام ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کو کوئی کام نہیں کرتے۔ ترائے صفتیں ان کی یہ ہوتی ہیں جو ابدال ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے وہ کم کھاتے ہیں، دوسرا وہ کم بولتے ہیں، اور تیسرا ایک کم کھاتے ہیں، ایک کم سوتے ہیں، ایک کم بولتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ابدال ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اور اللہ کی مرضی، اللہ ان کے اندر کام کا کار فرما ہوتا ہے۔ یہاں پر نیم و امثال میں اس جو ہے نا یہ مطلب ابدال کے مقام کو بیان کیا ہے۔ نیم و امثال میں فرمایا ہے میں دتی اٹھ ڈور بلوچا ہے، یعنی میں نے اللہ کو کے حوالے کر دیے سب کچھ۔ میں دیتی اٹھ ڈور بلوچا ہے، دل چلا میں چلا، یعنی میں نے اپنی مرضی سے نہیں چلتا، اب میرے اندر یہ اللہ کی ذات سے کار فرمایا
اور اس مقام پر اس مقام کے جو افراد ہوتے ہیں نا ان کو کے متعلق فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے یہ میرا بندہ افراد کے مقام پر پہنچ گیا ہے، اب یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، لہذا ان کا گناہ لکھنے چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو یہ میرا بندہ ابدال کے مقام ابدالیت پر پہنچ چکا ہے، یہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، اب ان کے گناہ کا سوال ہی لازم ہے کیونکہ میں کام خود کرتا ہوں، جب میں کام خود کرتا ہوں تو اس کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے نہ کہ ان کے ذمہ ہے۔ اس لیے جو ابدال ہوتے ہیں ان کے متعلق اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کا اعمال لکھیں، نیکی لکھ سکتے ہو، بدائی سے ہوتی ہی نہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی کام نہیں کرتے۔ اب ہم چلتے ہیں جناب شہنشاہ بغداد، جب قبرستان میں پہنچے نا تو میں عیسائیوں کے میں یہودیوں کے بغیر مسلمانوں کے اسی قسم مذاہب کے لوگ تھے، جب قبرستان میں جو لوگ متعجب تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے کو زندہ کیا فرمایا کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی تھے، یہ نبی پاک سے اندازہ 2000 سال پہلے ہوئے، نبی پاک کو اندازہ 1400 سال ہو گئے، نہ سے قبل اندازہ 600 برس یہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی 2000 سال ہو گئے، 1420 یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی عمر بڑی تھوڑی ہوئی ہے، ان کے والد نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہوئے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی جی میں کریکشن کر دوں، کسی آدمی کا بنا ہو جائے، کوئی بندہ جائے راستہ نہ جائے، کوئی آدمی گمراہی سے بچ جائے، دوزخ سے بچ کے دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا جائے، اللہ کے جو جنت ہے یہ جنت 8 قسم کے، 207 قسم کے، جنت 8 قسم کے، جنت کہتے ہیں باغ کو، جنت کس کہتے ہیں باغ کو، یہ اللہ نے 8 قسم کی جنت پیدا کی ہیں، اس کا یہ اللہ نے یہ بندوبست کیا ہے، جیسا ایک منزل ہوتی ہے اس پر دوسری ہوتی ہے، اس پر تیسری ہوتی ہے، اس پر چوتھی ہوتی ہے، اسی طرح 8 یہ قسم کے باغ ہیں، جنت الفردوس ہے، جنت المأوہ ہے، جنت البقیع ہے، یہ کوئی 8 قسم کے جو ہے جنت ہے۔ 7 قسم کے دوزخ ہیں، 7 قسم کے دوزخ ہیں، جو دوزخ ہیں ان کے لیے بھی انسان مختص کیے جاتے ہیں، جو وہ اپنے اعمال کے بنیاد پر دوزخ میں جائیں گے۔ ایک دوزخ اس کو آگیا کہتے ہیں، میں نے پڑھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آگیا وہ دوزخ ہے فی الدرک الاسفل من النار، یہ دوزخ سے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، اور باقی جو دوزخ ہے دن میں کئی بار اس سے پناہ مانگتے ہیں، وہ جو آگیا ہے اس کی گرمی سے باقی جو دوزخ ہے وہ پناہ مانگتے ہیں، وہ اتنا خوفناک قسم کا دوزخ، اور یہ 7 قسم کے ہیں، ایک ہوگا جہاں پر عیسائی ہوں گے، ایک ہوگا جہاں پر یہودی ہوں گے، ایک ہوگا جہاں جو خدا کے منکر ہوں گے وہ کہتے ہوں گے خدا نہیں ہے،
ایک اس میں وہ ہوں گے، ایک وہ ہوگا جو جہاں پر گندگار مسلمان رہیں گے، یعنی اپنے اعمال کے مطابق لوگ جو ہیں دوسری اپنے اعمال کے مطابق دوسرے میں رہیں گے، جلدی اپنے اعمال کے مطابق جنت میں رہیں گے۔ امام میں اپنے جناب غوث اعظم سرکار نے ایک کتاب لکھی ہے، میں آتا ہوں اب مردے کی طرف آتا ہوں، مردے بیچارہ ٹھیک انتظار کر رہے کہ کب جناب غوث اعظم میں زندہ فرمائیں، لیکن تھوڑا سا میں ذرا آپ کو چسکی لگا جناب شہنشاہ بغداد کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو جنت ہے، جنت اس میں مختلف قسم کے مناسب کے لوگ ہوں گے، مختلف قسم کی شان کے بزرگ ہوں گے، بزرگ اعمال کرنے والے بزرگ ہوں گے، اور ان کے اللہ نے ان کے لیے مہمانی بنائی ہے، مہمانیاں چاہ کی ہے۔ قرآن میں آیا چار قسم کی نہریں ہر جنتی کے جو ہے نا وہ دروازہ، اس دروازے سے چار قسم کی نہریں بچی ہوں گی، قرآن میں آیا۔ ایک شہر کیا ہے، اس کو اللہ نے لکھا شہر کے بغیر اصل مصطفیٰ، مصطفیٰ کہتے ہیں صاف، جنہیں وہ اصل کہتے ہیں شہر کو، اور مصطفیٰ صاف کیا۔ ایک دوسرا لبن خالصاً، اللہ نے خالص کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لبن کہتے ہیں عربی میں دودھ کو، خالصاً خالص یہ نہیں کہ سیب پانی ہوا اور سیب اس نے دودھ بنا دیا، سیب دودھ ہوا اس نے سیب پانی بنا دیا۔ بھائی اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، جنہیں یہ بے ایمانیاں چھوڑ دیں، غلط کام چھوڑ دیں، اچھے کام کریں۔ اللہ نے دیکھی کیا چیز ہے، جو آپ نیک کام کرتے ہیں نا، اچھا کام جس سے خدا کی ملک کو فائدہ پہنچے، انسان کی ذات کو فائدہ پہنچے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ جس سے انسان کے ذات کو فائدہ پہنچے، مخلوق کے خدا کو فائدہ پہنچے، اس فائدہ ہی فائدہ ہو، اس کو کہتے ہیں نیکی۔ اور وہ کام جس سے انسانوں کو نقصان پہنچے، انسان کی اپنی ذات کو نقصان پہنچے، گھر والوں کو نقصان پہنچے، بیوی بچوں کو نقصان پہنچے، تو یہ جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس کو برائی کہتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کی بہتری کے لیے، اللہ نے انسانوں کی بہتری کے لیے حکم فرمایا بھائی یہ برے کام ان کو چھوڑ دو، اور انسانوں کی بہتری کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ اچھے کام ان کو کرو، اس سے تمہاری ذات کو فائدہ ہے، مخلوق خدا کو فائدہ ہے، گھر والوں کو فائدہ ہے، بیوی بچوں کو فائدہ ہے، خدا کی مخلوق کو فائدہ ہے، تو یہ کام کرو جس سے مخلوق خدا کو اپنی ذات کو فائدہ ہو۔ تو اللہ نے اس لیے منع کیا برائی سے کہ ان سے انسانوں کے کو نقصان پہنچتا ہے، بڑی نو انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ کہ شاعر نے کہا ہے مرنا بندہ ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، مرنا بندہ ہے اس کا، مرنا بندہ ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہو جو مر چکا غیر کے لیے، جو دوسروں کی بہتری کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، اپنی ذات کو قربان کرتا ہے، اپنے اثاثے کو قربان کرتا ہے، خدا کی مخلوق کی بہتری کے لیے۔ تو
وہ بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں ہی کامیاب ہے، آخری دنیا میں ہی کامیاب ہے، جو اللہ کے بندوں کی بےزتی کرتا ہے۔ مرنا بھلا ہے اس کا، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جی، جو اپنی ذاتی خواہشات کے آج تو یہی کام ہے۔ آج بندہ کوشش نہیں کرتا ہے کہ آپ اپنی جیب بھرو، اپنا بینک بیلنس بناؤ، کاریں خریدو، یہ محلات بناؤ، یہ اپنی جاگیریں بناؤ، سونا چاندی بناؤ، یہ جو جاگیریں بناؤ۔ میں نے ایک مقام پر نبی پاک کی حدیث شریف پڑھی ہے، نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ جائیدادیں نہ بناؤ، جاگیریں نہ بناؤ، زیادہ جاگیریں نہ بناؤ، زیادہ جائیدادیں نہ بناؤ۔ اگر تم دنیا کی دولت کو جمع کرو گے، دنیا کی دولت کو جمع کر دو۔ آج میں ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا، نبی پاک کی حدیث پڑھ رہا تھا، لیکن یہ میں پہلے یہ بات مکمل کر۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جائیدادیں نہ بناؤ، جاگیریں نہ بناؤ، سونا چاندی زیادہ اکٹھا نہ کرو، اصحاب کی دولت رکھو جس کو تم اس کو قابو کر سکو۔ یعنی قارون کی طرح اتنی دولت ہوئی، شداد کی طرح اتنی دولت ہوئی، آمان کی طرح اتنی دولت ہوئی، نمرود کی طرح اتنی دولت ہوئی، فرعون کی طرح اتنی دولت ہوئی کہ انسان اس میں فنا ہو جائے، مدغم ہو جائے، تو اس کو اپنی ذات کا، اپنے مقامات کا ہوش نہ لے۔ اور میں بیان کر رہا تھا آج کل کا جو فیشن ہے نا، مزاج ہے، معاملات ہیں، وہ یہی ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرو، اتنی دولت جمع کرو کہ گھر والوں کو بھی الفت پڑ جائے۔ بھائی کیا ہے؟ بھائی ولایت نے اتنے پلاٹ لیے ہوئے، یہ کیا ہے؟ ولایت میں اتنے لیڈروں کی میں بات کر رہا ہوں، ولایت میں اتنے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، ولایت میں اتنے محلات لیے ہوئے ہیں، ولایت میں اتنی جائیدادی ہوئی ہے، ولایت میں اتنے ساز و سامان لیے ہوئے ہیں، اتنی دولت جمع کی ہے، سونا جمع کیا ہوا ہے، کوئی ان کو خود پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنی دولت۔ آگے ہم چلتے ہیں، جتنی دولت آپ جمع کریں گے، یہاں پر میں نبی پاک کا طریقہ کار بیان کرتا ہوں کہ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نبی پاک شام کے وقت تمام جو کچھ باہر سے آتے تھے نا، اپنے جو تحفہ طائف معروف بازو باہر سے آتا تھا، یہاں پر میں نبی پاک برکت کے طور پر نبی پاک کا ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا تہادو تہابو، ہدیہ دو، تہادو تہابو، ہدیہ دو، محبت بتاؤ۔ یعنی تو ہدیہ ایک ایسی چیز ہے، ہدیہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ملنے سے دونوں بندوں کے درمیان جو ہدیہ دینے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، تحفہ دینے والا ہے، ہدیہ کہتے ہیں تحفے کو، تحفہ دینے والا ہے اور جو تحفہ لینے والا ہے، ان کو دونوں کے درمیان مابین میں محبت بڑھتی ہے۔ ایک خواب میں نے دیکھا، میں نے کچھ تحفے اٹھائے ہوئے، کچھ میں نے تحفے اٹھائے ہوئے،
ایک وضو تشریف لاتے ہیں، وہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے، پوری دنیا کے بزرگ مل جائیں نا تو نبی پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے بابا جی۔ نبی پاک کی ایسی اللہ شان بنائی ہے، نبی پاک کا ایسا مقام نبی پاک کو عطا فرمایا ہے کہ پورے اولین آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق ہے ان سب کو اکٹھا کیا جائے، ان سب کو اکٹھا کیا جائے، ملایا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ ان سب کی شان نبی پاک کی شان سے افضل ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس واسطے کہ تمام مخلوق نبی پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، سرکاری اللہ نے یہ شان ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا نبی پاک کی شان کے اندر اے نبی پاک، اگر میں 2 لاکھ کا نما خلق الافلاق، 2 لاکھ کا نما خلق الافلاق، اے نبی پاک میں آپ کو فرماتا نہ فرماتا کہ میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا۔ یہاں میں نبی پاک کی 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں برکت کے طور تو برکت کے طور پر، آگے پھر چلیں گے۔ نبی پاک فرمایا اولا ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی تھی وہ میرا نور تھا۔ اولا ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جو سب سے، یہ حدیث ہے، حدیث شریف ہے، نبی پاک کا فرمان ہے۔ ایک پریکٹیکلی حدیث ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے زبانی حدیث بیان کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا اولا ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے۔ پھر نبی پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا، انام نے نور، غور سے سنیں، کچھ پارٹیاں یہ ہیں، کچھ پارٹیاں یہ ہیں وہ کہتے ہیں نبی پاک نور نہیں ہے۔ میں آگے چل کر قرآن کی آیت پیش کروں گا۔ نبی پاک نے فرمایا اولا ما خلق نوری، جو اللہ چیز اندر پہلی چیز پیدا کی وہ میرا نور تھا۔ یہاں میاں محمد صاحب نے اس جو حدیث ہے اس کی ترجمہ فرمایا ہے۔ میاں محمد صاحب یہ بہت بڑے عالم فاضل ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، کتب وقت ہوئے ہیں، اپنے وقت کے کتب ہوئے ہیں۔ ہمارے جو ہے نا کوٹلی شہر، ہمارا جو کوٹلی شہر اس کے قریب ہوئے ہیں، میر پر کا علاقہ کھڑی شریف کا ہے، وہاں ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی، یہ جو میاں محمد صاحب تھے نا، یہ اب شادی کرنے کے لیے گئے، جو لڑکی تھی وہ مکر گئی، کہنے لگی جو میاں محمد صاحب ہیں ان کو تھوڑا سا گلر ہے، میں ان سے شادی نہیں کرتی۔ اس کو بات یہ کو کتنے وقت ہوں گے، اربا انسان کے قدم پر جھکیں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، یہ اللہ کے بندے ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ کے پیارے، وہ اپنے کھاتے میں پڑ گئی۔ کہنے لگی میاں محمد صاحب کے گلے میں گھر ہے، میں ان سے شادی نہیں کرتی۔ میاں صاحب نے کیا ہوا، واہ جی واہ، واہ جی واہ، اللہ کے بندے، خدا کے بندوں کے ہر بات نرالی ہے بابا جی، اور خاص کر جو اللہ کے ولی ہے نا، اللہ کے ولی شہنشاہ بغداد کا شاد گرامی ہے، غور سے سنیں، شہنشاہ بغداد، سبحان اللہ۔ کہا فرماتے ہیں مریض کے لیے اتنا کافی ہے جناب غوث سرکار نے ارشاد فرمایا، مریض کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے
कुछ पार्टियां ये भी हैं जो कहते हैं जो अल्लाह के बंदे पाता को इस चीज को हो जाएगा, ये बिदअत हो जाएगा, ये खिलाफ शरीयत हो जाएगा, ये शरीयत के खिलाफ हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, जो अल्लाह के बंदे हैं वो अल्लाह का रास्ता बताते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, कुरान बयान करता हूँ, हदीस बयान करता हूँ, अल्लाह के बंदों की फरमान सुनाता हूँ, सहाबा कराम के फरमान सुनाता हूँ, एली मुर्दा शेर खुदा के फरमान सुनाता हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमान सुनाता हूँ, अबू बकर सिद्दीक़ के फरमान सुनाता हूँ, हज़रत उमर फारूक की भी याद की। मैंने हज़रत उमर फारूक याद किया, और नबी आपने जो है ना हज़रत अली मुर्दा शेर खुदा, उन्होंने 1965 में मुझे थापड़ा लगाया था। मेरे दिल में ख्याल हुआ, ये जो मुझे ज़ियारत कराई थी ना, वो मेरे कुल्ला पीर साहब ने कराई थी। क्या पीदी का शौर्य कहा हम, और ना कहा अली मुर्दा शेर खुदा। हम गिद्दड़ खुदा बन जाए तो ये भी बड़ी बात है। गिद्दड़ खुदा, खुदा की गिद्दड़ बन जाए ना, गिद्दड़ नूमट बन जाए, ये भी बड़ी बात है। खुदा का शेर बनना तो बहुत ही कारे जालत है। हज़रत अली मुर्दा शेर खुदा, वहां पर ये बंदा आज खुद नहीं पहुंच सकता, वो रूहानी हस्तियां हैं। हज़रत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी हस्ती हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम रूहानी हस्ती है, सहाबा कराम रूहानी हस्तियां हैं, नबी पाक की ज़ात गिरामी तो सब हस्तियों से ज़्यादा हस्ती। जनाब नबी पाक खुदा की मखलूक में सबसे आला अंदाजा रखते हैं। जनाब नबी पाक 1,24,000 पैगम्बर हुए, और 1,24,000 पैगम्बर में से सबसे सरकार का आलम का, यानी वो अल्लाह ने सरकार को वो मुकाम अनायत फरमाया कि उसके मुताबिक खोल करना, ये ख्याल करना, तसव्वुर करना, वो ख्याल भी नहीं पैदा करते। और हम देखें कितना खुशकिस्मत लोग हैं। कुछ लोग जब पैदा होते हैं, मैंने हदीस नबी पाक की पढ़ी है, नबी पाक का शादी ग्रामी है, अल्लाह फरिश्ते को हुक्म दे रहे हैं ताकि बच्चे को पैदा कर चाहते ना, तो फरिश्ते को हुक्म देते हैं 3 चीजें लिखो। एक ये लिखो कि ये लड़का या लड़की, इसकी उम्र कितनी होगी। यह हदीस बुखारी शरीफ है। कहीं आपको शक शुबा हो किसी इल्मी मामलात में तो मुझसे पूछ लें, फ़ोन करके पूछ लिया करें। मैं हकीम हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, वो कनाडा है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। तो अपना मकाम है, अपना काम है।